موہن پورا ایک وسیع و عریض لیکن پسماندہ سا علاقہ تھا، جہاں مکانات اور گودام وغیرہ ایک دوسرے سے یوں ملحق تھے کہ پوری آبادی میں بھٹکے بغیر کسی مقام کا سراغ لگانے ناممکنات میں سے تھا، مگر رامو کے لیے وہ علاقہ اجنبی نہیں تھا۔ ہم آبادی میں پیدل گھسے تھے، لہٰذا رامو نے متوقع علاقے تک پہنچنے کے لیے اختصار کی راہ اپنانی چاہی، جو متعدد کھلی ہوئی گندی نالیوں سے گزرتی تھی۔ اب ہم اسی گلیارے میں ہیں۔ موہن پورے کا وہ حصہ واقعی تجارتی نوعیت کا تھا، کیونکہ اس وقت وہاں تحد نظر سناٹے کا راج تھا اور سبھی دکانیں بند پڑی ہوئی تھیں۔ اگر اکا دکا دکانوں کے باہر بلب روشن نہ ہوتے تو اس علاقے میں اتنی گھور تاریکی ہوتی کہ چند قدم آگے دیکھنا بھی محال ہوتا۔ اس کچے راستے کی بگڑی ہوئی ساخت سے پتہ چل رہا تھا کہ دن میں وہاں بھاری گاڑیوں کی آمد و رفت رہتی تھی۔ ہمیں اپنا مطلوبہ گودام تلاش کرنے میں زیادہ دیر بھٹکنا نہیں پڑا۔ اس گودام کا دروازہ بہت بلند و عریض تھا، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اسے کھول دینے کے بعد ٹرک بآسانی اندر تک جا سکتا تھا۔ ہم دونوں سست روی سے اس گودام کا جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ ادھر سے تو کام بنتا مشکل نظر آتا ہے، رامو نے تشویشناک لہجے میں کہا۔ ایک صورت ہے، اگر دکان کے دروازے پر جلنے والے بلب توڑے جا سکیں تو شاید کوئی ترکیب کارگر ہو سکے۔ تم آگے نکل جاؤ، میں یہی رک کر ان پتھروں سے نشانے بازی کی کوشش کرتا ہوں۔ اس نے فوری طور پر اپنی خدمات پیش کر دیں۔ بلب کافی بلندی پر ہے، ان کے پھٹنے سے جو آواز ہوگی سو ہوگی، لیکن پتھر گرنے کی آواز بھی دور تک گونجے گی، اور اگر قرب و جوار میں کوئی چوکیدار موجود ہوا تو ساری رات یہیں منڈلاتا رہے گا۔ پھر تو ایک ہی صورت باقی رہ جاتی ہے دوست، بازار کے کسی ایسے حصے میں آگ لگا دی جائے جس کے ارد گرد آگ پھیلنے کا اندیشہ نہ ہو۔ جب یہاں موجود سب لوگ ادھر متوجہ ہوں گے تو ہمیں اپنی کارروائی میں آسانی ہوگی۔ سارے گودام خشک لکڑی سے بھرے ہوئے رامو، ذرا سی بھی چنگاری اڑ کر کہیں سے کہیں پہنچ گئی نا تو صبح تک یہاں ہولناک شعلے بھڑک رہے ہوں گے۔ ہم اتنی توقع کارروائی نہیں کر سکتے، اور پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آگ بے قابو ہو کر چودھری رندھیر کے گودام تک پھیل جائے۔ ایسی صورت میں ہمیں تو پارس کو یکسر بھول جانا پڑے گا۔ تو پھر تم ہی کو تدبیر سوچو۔ چودھری رندھیر کے گودام سے دونوں طرف دکانیں یا ملحق گودام تھے، لے دے کر ایک عقبی سمتی باقی رہ جاتی تھی۔ یہاں یہی خرابی ہے، پشت پر کوئی گلی نہیں ہوگی، ادھر بھی کوئی نہ کوئی گودام ہی ہوگا یا دکان۔ چلو پھر بھی دیکھ لینے میں کیا حرج ہے۔ وہ خاموش ہو گیا، اور کچھ دور چلنے کے بعد ایک گلی سے عقبی حصے پر پہنچنے کی کوشش میں انکشاف ہوا کہ رامو کا قیاس درست تھا، مگر میں کچھ اور ہی سوچ رہا تھا، اسی لیے عقبی گلی میں ہی نکلتا چلا گیا۔ اس طرف بھی ویرانی کا راج تھا، مگر کچھ دور بڑھنے کے بعد مسلسل چھوٹی بڑی بند دکانیں دیکھتے ہوئے یہ تکلیف دہ انکشاف ہوا کہ محض دکانوں کی تعداد سے یہ اندازہ لگانا ناممکن تھا کہ چودھری رندھیر کے گودام کے عقب میں کون سی دکان واقع تھی۔ رندھیر کے گودام کی اونچائی سب سے زیادہ ہے، ہو سکتا ہے اس کا کوئی حصہ عقب سے بھی نظر آ سکے۔ کوشش بے سود ہوگی، دکان کی گہرائی بہت زیادہ ہے، اگلا حصہ ادھر سے نہیں دیکھا جا سکے گا، میں نے مایوسانہ لہجے میں کہا۔ پھر ایک سادہ اور سہل سی ترکیب آزمانے کا فیصلہ کیا گیا۔ عقبی بازار سے گزرتے ہوئے میں نے یہ بات خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ اس پوری گلی میں ایک ادھیڑ عمر چوکیدار کے سوا کوئی متنفس نہیں تھا، اور وہ بھی چبوترے پر بیٹھا بڑے آسودہ انداز میں حقہ پی رہا تھا۔ گلی کے ایک سرے سے ہم دونوں نے قدموں سے چودھری رندھیر کے گودام کا فاصلہ ناپا اور اپنے شمار کا باہم موازنہ کرنے کے بعد واپس ہو لیے۔ گلی کے سرے پر پہنچ کر ہم نے عقبی بازار میں اسی طرح پیمائش کا آغاز کیا، اور ہم دونوں ہی پرانے ٹائروں کو نیا بنانے والوں کے ایک کارخانے کے سامنے رکے، اور اس کی حالت زار دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ اگر ہماری فرسودہ سی پیمائش اس کارخانے سے 100-200 قدم آگے یا پیچھے ہوتی تو میں اسی کارخانے سے ابتدا کا فیصلہ کرتا، کیونکہ اس میں اندر جو کچھ رہا ہو۔ باہر احاطے کی 7-8 فٹ بلند دیوار میں لگا ہوا بوسیدہ آہنی پھاٹک، جس کے کنڈے میں ایک واجبی سا قفل جھول رہا تھا۔ ان سہولتوں کی موجودگی میں اس نام نہاد تالے پر وقت برباد کرنے کی سرے سے ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ قرب و جوار میں پھیلے ہوئے اندھیرے کی آڑ میں تو کیا 200 آدمی بھی دیوار پھاند کر بآسانی اس کارخانے کے احاطے میں اتر سکتے تھے۔ جسمانی طور پر میں اس وقت اپنی پنڈلی کے تازہ زخم کے باعث نسبتاً کمزور تھا، لہٰذا پہلے میں پھاٹک پر چڑھ کر اندرونی کنڈے کے سہارے احتیاط سے نیچے اترا، اور پھر رامو بھی کسی پیشہ ور کی طرح بآسانی اندر کود آیا۔ اس چار دیواری میں قابض ہو کر ہم نے اندرونی ماحول کا جائزہ لیا تو طبیعت خوش ہو گئی، کیونکہ اس وسیع احاطے میں محض ایک مختصر سا کمرہ تھا جو مقفل تھا، اور باہر عقبی دیواروں کے ساتھ
مختلف تن و توش کے ہزار ہار ٹائر چنے ہوئے تھے۔ قدرت کی فراہم کردہ یہ سہولتیں اس بات کی غماز تھیں کہ اس رات ہمارے ستارے عروج پر تھے، لہٰذا میں نے ان مبارک ساعتوں کا ضیاع مناسب نہ سمجھا اور رامو کو روشنی دکھانے کے لیے نیچے چھوڑ کر ٹائروں کی سیڑھیاں طے کرنی شروع کر دیں۔ ابھی میں سنبھلتا ہوا پوری بلندی تک پہنچا بھی نہ تھا کہ مجھے رندھیر کے گودام کے سامنے والے حصے کی بلندی نظر آ گئی، جو محض 40-50 فٹ داہنی سمت پر تھی۔ یہ دیکھتے ہی میں نے رامو کو اشارہ دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم دونوں تاروں بھرے آسمان کی چھاؤں میں کم و بیش 18 فٹ بلند اس دیوار پر بیٹھے تھے جس کے ایک طرف رندھیر کا گودام تھا اور دوسری طرف کسی کارخانے کی سپاٹ چھت پھیلی ہوئی تھی۔ بلکہ فی الحقیقت ہم کسی دیوار پر نہیں تھے، بلکہ وہ اسی سپاٹ چھت کا آخری سرا تھا جس پر سے ہماری ٹانگیں چودھری رندھیر کے گودام کی فضا میں جھول رہی تھیں، اور وہاں ہمیں روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ چلو اترو، سوچ کیا رہے ہو؟ رامو نے مجھے ٹوکا اور میں دل کڑا کر کے احتیاط کے ساتھ سب سے بلند اور قریب ترین چوبی انبار پر کود گیا۔ میرے بوجھ تلے کہن سال لکڑیاں چرچرا کر رہ گئیں۔ اسی کے ساتھ گودام کے کسی حصے میں دبکی ہوئی کسی بلی کی ایک چیخ ابھری اور میں سنبھل کر نیچے اترنے لگا۔ اس وقت رامو کا جوش و خروش قابل دید تھا۔ میں نے تو وہ نقب زنی ایک مجبوری کے تحت کی تھی، لیکن وہ بہت زیادہ پرجوش نظر آ رہا تھا۔ نیم تاریکی میں پھیلے ہوئے آسیبی سناٹے میں ہر طرف بکھرا ہوا چوبی کاٹ کا باڑ دیکھ کر مجھے وحشت سی ہونے لگی اور میں دل ہی دل میں خود کو ملامت کرنے لگا۔ چودھری رندھیر نے صرف راجہ ہوٹل کا ہی تو چوبی ملبہ نہیں خریدا تھا، بلکہ وہ امبالہ اور اس کے ارد گرد سے بھی مدتوں سے ایسا سامان خرید رہا تھا۔ ان حالات میں یہ پتہ چلانا سراسر ناممکن تھا کہ راجہ ہوٹل سے متعلقہ چوبی کا باڑ کدھر پڑا تھا۔ اگر محض ایک دو روز صبر کر لیا جاتا تو رامو گودام کے ملازمین سے بہت سی کارآمد باتیں معلوم کر سکتا تھا، جس کے بعد ہمارا کام سہل ہو جاتا۔ تم اندر سے شروع کرو، میں ادھر تلاش کرتا ہوں۔ مگر راجہ ہوٹل سے نکالی ہوئی لکڑی کی پہچان کیا ہوگی؟ رامو نے مجھ سے پوچھا۔ میں لمحے بھر کے لیے سوچ میں پڑ گیا، اور اس امتحانی لمحے میں میرے ذہن نے اس سوال کا ایسا بھرپور جواب سوچا کہ مجھے وہی رات فیصلہ کو نظر آنے لگی۔ ہمیں خرافات سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ سالم دیوار گیر الماریاں تلاش کرو یا ایسے تختے ڈھونڈو جو الماریوں سے کھلے ہوئے معلوم ہوتے ہوں۔ ہمیں جو کچھ بھی درکار ہے وہ 18 انچ کی 18, 19, 20 انچ لمبی چوکور پٹی میں ملے گا۔ اندر کی ایک آدھ بتی جلا لوں؟ ایسی حماقت نہیں کرنا، ایسا نہ ہو کہ اندر روشنی دیکھ کر کوئی چوکیدار ادھر آ جائے۔ ٹھیک ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا اندر چلا گیا۔ رندھیر کا وہ گودام وہ لکڑی کا ایک سمندر تھا، مگر انبار لگاتے ہوئے یہ احتیاط کی گئی تھی کہ ایک جگہ کم و بیش ایک ہی سائز اور نوعیت کی لکڑیاں ہوں۔ ٹارچ کی روشنی میں کچھ دیر تک جائزہ لینے کے بعد میں تھک گیا تو ایک طرف بیٹھ کر سگریٹ سلگانے لگا۔ اسی وقت رامو تقریباً دوڑتا ہوا میرے پاس آن پہنچا۔ آؤ، مل گیا وہ! اس نے آتے ہی میرا بازو پکڑ کر ہجان آمیز لہجے میں کہا، اور میں اچھل کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ مجھے اپنے پورے بدن میں سنسنی کی لہریں سی دوڑتی محسوس ہوئیں۔ میں نے غلطی کی کہ پرانے انبار سے ابتدا کی۔ وہ دیوار گیر الماریاں تو سامنے چنی ہوئی ہیں۔ اگر ہم پیچھے کے بجائے سامنے سے اندر گھستے تو سب سے پہلے الماریوں کی وہی جٹیاں نظر آتی۔ تم ادھر کیسے پہنچ گئے؟ میں پیشاب کرنے گیا تھا، اندر تو سارا فرش ہی کچا ہے۔ پھر میری نگاہ ایک جٹی پر پڑی۔ پہلے میں سمجھا کہ وہ اوپر تلے چنی ہوئی چوکھٹیں ہیں، مگر ان کی چوڑائی عجیب سی نظر آئی۔ اوپر چڑھ کر دیکھا تو وہ الماریاں نکلی، ان کے پٹ بھی اسی طرح لگے ہوئے ہیں، اور دستوں کی طرف لکڑی کی پیٹیاں ٹھوک کر انہیں چوکھٹوں سے جام کر دیا گیا ہے۔ تعداد میں وہ پوری 31 ہیں۔ اور چند ہی لمحوں بعد میں ان بلند 24 ستونوں کے سامنے کھڑا تھا جو الماری کو ایک دوسرے پر لٹا کر بنائے گئے تھے۔ زندگی میں پہلی بار اس اہم موڑ پر میں ہلکے سے اعصابی انتشار کا شکار ہو گیا۔ مجھے راجہ ہوٹل سے گئے مدت بیت چکی تھی۔ ہوٹل کی عمارت توڑی جا رہی تھی۔ سارے حوادث زمانہ رونما ہو چکے تھے، مگر اس کے باوجود میں پارس سے اتنا قریب پہنچ چکا تھا۔ سندری کا دیا ہوا وہ نادر الوجود تحفہ آخر کار ملنے ہی والا تھا، مگر ہم انہیں اتاریں گے کیسے؟ رامو نے مجھے چونکایا۔ وہیں 3 قطاریں 9 الماریوں کی تھیں، جن کی بلندی کسی طرح 14-15 فٹ سے کم نہیں تھی۔ چوتھی قطار میں صرف 4 الماریاں تھیں، لہٰذا میں نے اپنی مہم کی ابتدا مختصر ترین انبار سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں ایک اسٹول کے ذریعے اوپر چڑھا تو الماری کا پٹ سامنے تھا، اور جب میں نے ٹارچ کی روشنی میں جانی پہچانی ساخت والے اس پٹ کا بھرپور جائزہ لیا تو یک با یک میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔
پٹ کی سطح پر دھندلائی ہوئی وارنش پر سیاہ رنگ سے لکھا ہوا نمبر 17 نمایاں نظر آ رہا تھا۔ چودھری رندھیر نہ صرف کاروباری تھا بلکہ محتاط بھی تھا۔ شاید اس نے ہوٹل کا ٹھیکہ لینے کے بعد توڑ پھوڑ شروع کرانے سے قبل ہر کمرے کی 24 تنصیبات پر نمبر ڈلوا دیے تھے تاکہ ہوٹل سے گودام تک منتقلی میں اس کے گماشتے ہیر پھیر نہ کر سکیں۔ اور اگر میرا قیاس غلط نہیں تھا تو سب سے اوپر رکھی ہوئی وہ الماری راجہ ہوٹل کے کمرہ نمبر 17 سے اکھاڑی گئی تھی، جبکہ مجھے 16ویں کمرے کی الماری کی تلاش تھی۔ مگر میں نے محض قیاس کی بل پر کوئی خطرہ نہ مول لینے کا فیصلہ کیا، لہٰذا میرے ایما پر رامو نے کہیں سے ہتھوڑی ڈھونڈ کر میرے حوالے کر دی۔ الماری کے پٹوں کو ان کی جگہ روکے رکھنے کے لیے اوپر اور نیچے 2-2 کیلوں سے چھوٹے چھوٹے تختے جڑے گئے تھے، جو میں نے ہتھوڑی کا کیل نکالنے والا پتلا سرا پھنسا کر بآسانی اکھاڑ دیے۔ کیلوں نے اپنی جگہ چھوڑی تو سناٹے میں آواز ضرور پیدا ہوئی، لیکن میری دانست میں وہ اتنی تیز نہیں تھی کہ باہر سنی جاتی اور کسی خطرے کا سبب بنتی۔ میں نے چوکھٹ کے سرے پر قدم جما کر دھڑکتے دل سے پٹ کھولا اور بے اختیار اوپری خانے کی نچلی جڑ میں لگی ہوئی بلی پر نگاہ ڈالی، مگر وہ سپاٹ نکلی۔ میں نے احتیاط سے پٹ دوبارہ بند کر دیا۔ وہ الماریاں لمبائی اور چوڑائی میں تو اتنی بڑی نہیں تھیں، مگر ان میں لکڑی کا استعمال نہایت فراخ دلی سے کیا گیا تھا، لہٰذا اوپر والی الماری اتارنے میں ہم دونوں ہی کو خاصی مشقت کا سامنا کرنا پڑا، ورنہ بری طرح زخمی ہونے کے پورے امکانات موجود تھے۔ نیچے والی الماری پر 21 نمبر لکھا تھا۔ میں نے اسے بھی نیچے اتروا لیا۔ اس کا پٹ رامو نے کھولا اور میں نے اوپری خانے کا جائزہ لے کر اپنا سر نفی میں ہلا دیا۔ تیسری الماری 30 نمبر تھی۔ اسے اتارتے ہوئے میں نے نیچے والی الماری پر نگاہ ڈالی تو 16 نمبر دیکھتے ہی میرا دل بلیوں اچھل پڑا۔ رامو نے اسے کھولنے میں بہت پھرتی دکھائی، مگر اندر جھانکتے ہی میرا سارا ہیجان ایک بار پھر دم توڑ گیا۔ اوپری خانے کی نچلی بلی بالکل ہموار اور بے داغ تھی۔ 16ویں الماری میں پارس کی موجودگی کے آثار نہ ہونے کا مطلب یہ تھا کہ چودھری رندھیر کے آدمیوں نے وہ نمبر کمروں کے حساب سے نہیں لگائے تھے، بلکہ اپنی سہولت کے لیے کوئی اور نظام اخذ کیا تھا۔ 30 نمبر اس قطار کی آخری الماری تھی، اور جب رامو اس پر طبع آزمائی کر رہا تھا تو میں باقی ماندہ 3 بلند قطاروں کے بارے میں تشویش کا شکار تھا، جنہیں چھیڑنا کسی بھی طرح خطرے سے خالی نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ اگلے روز میں گاہک بن کر اس دکان میں آؤں گا تاکہ کسی بہانے سے اتنی بلندی تک بھاری سامان اتارنے چڑھانے کے انتظامات کا جائزہ لیا جا سکے، تاکہ اگلی رات تلاشی کا پورا مرحلہ نمٹا لیا جائے۔ یہ دیکھو! اچانک رامو کی تحیر زدہ آواز میرے کانوں سے ٹکرائی اور میں جھپٹ کر اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے داہنے ہاتھ سے 30ویں الماری کا پٹ اٹھایا ہوا تھا اور بائیں ہاتھ سے ٹارچ کی روشنی ایک جگہ مرکوز کی ہوئی تھی۔ روشنی کے ساتھ اس کی پھٹی پھٹی نگاہیں بھی اسی نقطے پر منجمد تھیں جو الماری کے اوپری خانے میں واقع تھا، اور پھر وہ جگہ دیکھتے ہی مجھ پر یکا یک جنون سا سوار ہو گیا۔ میں آگے جھپٹا تو الماری کا پٹ رامو کے داہنے ہاتھ سے چھوٹ کر پرشور دھماکے کے ساتھ نیچے آ رہا۔ میں کوشش کے باوجود اپنی کلائی کو ضرب سے نہ بچا سکا۔ الماری کا پٹ گرنے کا دھماکہ اس قدر تیز تھا کہ فوراً ہی باہر سے چوکیدار کی سیٹی سنائی دی، جو وہ وقفے وقفے سے بجانے لگا تھا۔ سیٹی کی آواز قریب آنے سے یہ اندازہ بھی ہو رہا تھا کہ چوکیدار نے دکانوں اور گوداموں کے تالوں کی پڑتال کے لیے فوری طور پر گشت شروع کر دیا تھا۔ اپنی حماقت سے میں نے ایک الجھن تو پیدا کر لی تھی، مگر مجھے پوری امید تھی کہ چوکیدار اپنی پوری کوشش کے باوجود بھی آواز کے مخرج کا اندازہ نہیں لگا سکے گا۔ اس وقت رامو کی حالت غیر تھی۔ آسان بحال کرو، بلیوں کی بھاگ دوڑ سے بھی تختے گر سکتے ہیں، کوئی ادھر دھیان نہیں دے گا۔ پھر میں نے دوبارہ پٹ کھول دیا۔ اس کے اوپری خانے کی نچلی جڑ میں لگی ہوئی 1.5 انچ کی مربع بلی میں وہ بھدا سا نشان آج بھی اسی طرح نمایاں تھا جیسا پہلی بار پارس پتھر چھپانے کے بعد تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس درمیانی مدت میں اسے نہیں چھڑا گیا تھا۔ پھر میں نے انگلیوں کے سروں سے اس سوراخ سے چوئنگم نوچنا شروع کر دی۔ امتداد زمانہ کے باعث کچلی ہوئی چوئنگم نرم نہیں رہی تھی، مگر اتنی سخت بھی نہ تھی کہ میرے قابو میں نہ آتی۔ اور پھر چوئنگم کے آخری لوتھڑے کے ساتھ وہ بھونڈا سا سیاہ پتھر بھی میرے ہاتھ آ گیا جو سیتا کی ماں سندری نے مجھے دیا تھا۔ میں نے بے اختیار اس نادر الوجود پتھر کو اپنی مٹھی میں بھینچ لیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنے طویل عرصے کے بعد میں دوبارہ پارس پانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس بار میں نے احتیاط اور آہستگی سے الماری کا پٹ بند کر دیا۔ سر اٹھایا تو رام ناتھ اندھیرے میں پلکیں جھپکائے بغیر مسلسل مجھے گھورے جا رہا تھا۔ یہ ہے پارس پتھر؟ دیکھو گے اس کا کمال؟
رامو نے ٹارچ کی روشنی میں ہاتھ بڑھایا اور میں نے پارس اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ اس نے فوراً اپنی مٹھی بھینچ لی۔ بالکل پتھر کی طرح سخت اور کھردرا ہے، یقین نہیں آتا کہ یہ پارس ہے۔ یہ پتھر ہی ہے، اگر اس میں لوہے کو سونے میں تبدیل کرنے کے خواص نہ ہو تو یہ حقیر سنگریزہ ہے۔ میں نے بات کرتے ہوئے کچی زمین سے کیل اٹھا لی۔ کیا کرو گے اس کا؟ اسی سے ابتدا کروں گا، لاؤ پارس مجھے دے دو۔ وہ قدرے متذبذب نظر آیا، مگر پھر اس نے پارس پتھر مجھے لوٹا دیا۔ اب یہ پتھر میرے حوالے مت کرنا، اس میں عجیب سی قوت ہے، یوں لگ رہا تھا جیسے میرے پورے بدن میں بجلی سی دوڑ رہی ہو، کہیں اس پر میری نیتی خراب نہ ہو جائے۔ آدمی کا دماغ خراب ہوتے دیر نہیں لگتی۔ کوئی قوت نہیں ہے اس میں، یہ محض تمہارا خیال ہے۔ اگر تمہارے دل میں لالچ پیدا ہو ہی جائے تو میری جان کے دشمن نہیں بن جانا، مانگو گے تو اسے تمہارے حوالے کر دوں گا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے مجھے پارس کیل سے مس کرتے دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ لوہے کو سونے میں بدل رہا ہوں، بس یوں ہی؟ یعنی ایسے رگڑنے سے یہ کیل سونے کی ہو جائے گی؟ اس کے الفاظ میں بے یقینی رچی ہوئی تھی۔ میں اپنا گوہر مقصود حاصل کر چکا تھا اور اس گودام سے نکل کر واپس پہنچنے کے لیے ہمارے پاس کافی وقت تھا، لہٰذا میں چاہتا تھا کہ اس گودام سے نکلنے سے قبل رام ناتھ کو کامیابی کی طرف سے اتنا پر یقین کر دوں کہ کوئی سدے راہ سامنے آ جانے پر وہ پوری قوت سے اس سے ٹکرا جانے کی اخلاقی قوت سے مالا مال ہو۔ وہ چند لمحوں تک حیرت سے لوہے اور پتھر کے اتصال کو دیکھتا رہا، پھر اس کی آنکھیں بے یقینی کے انداز میں پھیلتی چلی گئیں۔ میں نے کندن کے دمکتے ہوئے رنگ والی وہ کیل اس کی طرف بڑھا دی۔ یہ رکھ لو، یہ پہلا نام ہے تمہارا۔ اس نے ٹارچ کی روشنی میں حیرت سے اس طلائی کیل کا مختصر مگر بھرپور جائزہ لیا اور پھر اسے احتیاط سے اپنی جیب میں ڈال لیا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور چودھری رندھیر کے گودام کی چھت کے نیچے سے کھلے عقبی آتے کی طرف چل دیا۔ اس مرتبہ ہم دونوں کامیابی کے جذبے سے سرشار تھے، جس کے باعث ہمارے حوصلے بڑھے ہوئے تھے، لہٰذا ہم بغیر کسی دشواری کے ٹائروں کے ویران گودام میں پہنچے اور پھر کسی کی نگاہوں میں آئے بغیر باری باری باہر پہنچ گئے۔ شام 5-6 بجے بند ہو جانے والے بازار میں ہمیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کافی رات بیت چکی ہوں، مگر امبالہ کی سڑکوں سے گزرتے ہوئے اندازہ ہوا کہ 10-10:15 بجے کا وقت اس شہر کے باسیوں کے لیے اتنا نامانوس نہیں تھا کہ وہ سڑکیں اور بازار ویران کر کے اپنے اپنے گھروں کی چار دیواری میں دب کے بیٹھتے۔ گھر پر رامو کی ماں 4 پوتیوں اور 5ویں پوتے سمیت سو چکی تھی، مگر آشا بیٹھک میں سیتا کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ دروازے پر ٹیکسی رکنے کی آواز سنتے ہی رامو کی بیوی دروازے پر آ گئی۔ میں کرایہ ادا کر کے اندر داخل ہوا تو سیتا بھی دروازے پر آ گئی تھی اور رامو سے کچھ کہہ رہی تھی۔ تم ہی جواب دو، بھابھی پوچھ رہی ہیں کہ ہم دونوں کہاں آوارہ گردی کر رہے تھے۔ مقدر کی دیوی کی تلاش میں تھے۔ لکشمی یوں ہی تھوڑی مل جاتی ہے ہر ایک کو، اس کے لیے تو بڑی تپسیا کرنی پڑتی ہے، آشا نے کہا۔ پوچھ لو رامو سے، لکشمی تو ہماری جیب میں پڑی ہیں۔ پتہ ہے، سب پتہ ہے مجھے، میری باتوں کو تو تم یوں ہی مذاق میں اڑایا کرو۔ وہ واپسی کے لیے مڑ گئی۔ کسی سے ملے تھے تم؟ آشا کے جاتے ہی سیتا براہ راست میری طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ رامو ٹھیک کہہ رہا تھا۔ کیا؟ ہم نے پارس حاصل کر لیا ہے۔ کیا؟ اس کا حصول توقع سے زیادہ آسان ثابت ہوا۔ تمہاری ماں کی دی ہوئی نشانی اس وقت میری جیب میں موجود ہے۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ اصلی پارس ہے؟ وہ اسی جگہ سے ملا جہاں اسے میں نے چھپایا تھا۔ پھر رامو کی جیب میں سونے کی کیل موجود ہے، جو پارس سے رگڑ کھانے سے پہلے محض لوہے کی بے وقت سی کیل تھی، اور صبح میں اسے بازار میں دکھاؤں گا۔ رامو نے لقمہ دیا۔ یہ راز میرے، تمہارے اور بھیا کے درمیان رہے گا۔ آشا کو اس قصے کی ہوا بھی نہ لگنے دینا، ورنہ وہ اپنی ساس کو بتائے گی اور میری ماں اپنے بھائیوں کو بتائے بنا نہیں رہے گی۔ میں جوتے اتار کر ایک طرف بستر پر دراز ہو گیا۔ سیتا میرے قریب بیٹھ گئی جبکہ رامو کرسی پر بیٹھ گیا۔ دیکھوں تو کہاں ہے وہ پتھر؟ میں نے لیٹے لیٹے جیب سے پتھر نکال کر اسے تھما دیا۔ حیرت ناک، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تم اتنی آسانی سے اسے ڈھونڈ لو گے۔ اسے چھپا لو بھابھی، رامو نے باہر قدموں کی چاپ سن کر جلدی سے کہا
اور سیتا نے فوراً اپنی مٹھی بند کر لی۔ چند لمحوں بعد آشا چائے لے آئی۔ چائے نوشی کے دوران آشا کی باتیں سن کر میں چونک پڑا۔ بظاہر وہ ایک بدھو سی گھریلو عورت نظر آتی تھی جس کی قوت مشاہدہ کمزور ہونی چاہیے تھی، مگر ایسا نہیں تھا۔ میری اور رامو کی مصروفیات اور پھر ہمارے قدر رازدارانہ رویے نے اس کو چونکنا کر دیا۔ اس نے کچھ جاننے پر اصرار تو نہیں کیا، لیکن یہ ضرور جتا دیا کہ ہم تینوں، یعنی میں، سیتا اور رامو، اسے الگ رکھ کر کچھ کر رہے تھے یا کرنا چاہتے تھے۔ تیری تو کھوپڑی چھوٹی سی ہے، ناک سے آگے تجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ تیرا کیا خیال ہے کہ ہم تینوں کہیں ڈاکہ ڈالنے کا ارادہ کر رہے ہیں؟ رامو نے پیار بھرے غصیلے لہجے میں اس سے کہا۔ نہیں تو میں نے ایسا کب کہا؟ بس مجھے تو ایسا لگا جیسے تم لوگ مجھ سے کوئی بات چھپا رہے ہو۔ ہاں، ہم ڈاکہ ڈالنے جا رہے تھے، اس لیے تجھ سے چھپا رہے تھے۔ ارے غصہ کیوں کرتے ہو؟ میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا جی۔ اسی وقت اندر سے چھوٹے بچے کے رونے کی آواز آئی اور آشا تیزی کے ساتھ واپس چلی گئی۔ اب صبح کا کیا پروگرام ہے رامو؟ چاہو تو ڈیوٹی پر چلے جانا۔ اگر تمہیں میری ضرورت نہ ہو تو میں کیل فروخت کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہاں سونے کی خرید و فروخت قانوناً جرم ہے۔ مجھے اس معاملے میں ذرا احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ تو تم اس کام سے نمٹ لینا۔ امبالے میں میرا کام ختم ہو چکا، کل نہیں تو زیادہ سے زیادہ پرسوں میں واپس روانہ ہو جاؤں گا۔ میرے لیے اب یہاں رکنا بے سود ہے۔ پھر تم آرام کرو۔ یہ کہہ کر وہ بیٹھک سے نکل گیا۔ رامو کوئی گڑبڑ تو نہیں کرے گا؟ سیتا نے بستر پر میرے قریب دراز ہوتے ہوئے رازدارانہ لہجے میں کہا۔ نہیں، وہ بہت مخلص انسان ہے۔ اگلی صبح خاموشی سے نمودار ہوئی۔ سیتا خلاف معمول بے خبر سو رہی تھی۔ کمرے سے باہر بھی سناٹا طاری تھا، جس کا مطلب تھا کہ رامو اور اس کی بیوی بچے بھی گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ میں کچھ دیر تک بستر پر پڑا کروٹیں بدلتا رہا۔ جب بے چینی زیادہ بڑھی تو اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ کمرے سے باہر نکلنے پر معلوم ہوا کہ میرا اندازہ غلط تھا۔ اس گھر کے باسیوں کی صبح اپنے معمول کے مطابق نمودار ہوئی تھی۔ یہ دوسری بات تھی کہ ناشتے سے فراغت کے بعد رامو بیوی بچوں کو میکے چھوڑنے کی نیت سے ساتھ لے گیا تھا، اور اس وقت گھر پہ صرف رامو کی بوڑھی ماں موجود تھی۔ آشا چلی تو گئی تھی، لیکن ہمارے ناشتے کا بندوبست کر کے گئی تھی۔ سیتا بیدار ہوئی تو ہم نے رامو کی بوڑھی ماں کے قریب بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ وہ شکم سیر تھی، مگر پھر بھی اصرار پر ہزاروں دعاؤں کے ساتھ سیتا کے ساتھ چائے لے لی۔ بھرے گھر کو اس ضعیف عورت پر چھوڑنا مناسب نہیں تھا، لہٰذا میں سیتا کو گھر چھوڑ کر وقت گزاری کے لیے باہر نکل گیا۔ شہر کے بارونق بازاروں کی سیر سے میں واپس لوٹا تو رامو گھر آ چکا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے ایک لفافہ میرے سامنے ڈال دیا، جس میں 3192 روپے کی رقم موجود تھی۔ وہ کیل میں نے فروخت کر دی۔ سیٹھ گردھاری لال نے شاید دام بھی کم لگائے ہیں، کیونکہ وہ ان داموں پر ہر مقدار خریدنے کے لیے آمادہ ہے۔ میرا خیال ہے تھوڑی سی رقم کے لالچ سے بہتر یہ ہوگا کہ میں اسی سے رابطہ رکھوں۔ ہے پھر کوئی چیز؟ میں نے معنی خیز لہجے میں پوچھا۔ وہ اٹھا اور چند ہی لمحوں میں روٹی پکانے کا وزنی توا کالک صاف کر کے کمرے میں لے آیا، جس کا وزن کسی طرح 2.5-3 سیر سے کم نہیں تھا۔ جب سے وہ پتھر ہاتھ لگا تھا، میں چھوٹی موٹی اشیاء کو ہی سونے میں تبدیل کر سکا تھا۔ اس کے آزادانہ استعمال کی نوبت آنے سے پہلے مجھے اس نایاب نگینے سے محروم ہونا پڑا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے ایک وزنی آہنی ٹکڑے کو سونے میں تبدیل کرنا تھا۔ وہ تجربہ اس اعتبار سے میرے اور رامو کے لیے سنسنی خیز ثابت ہوا کہ ابتدا میں 1 منٹ گزر جانے کے باوجود آہنی توے کے سیاہ رنگ میں کوئی تبدیلی رونما نہ ہوئی، اور میں نے پہلی بار پارس پتھر میں حرارت سی پیدا ہوتی محسوس کی۔ اس قدر ٹھوس اور مثبت نتائج کی موجودگی میں میرے لیے پارس پتھر کی کارکردگی غیر مشکوک تھی، لیکن توے کی نہ بدلنے والی رنگت مجھے تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ مگر میرا ہاتھ مسلسل حرکت میں تھا، اور پھر اچانک توے کی سطح میں تبدیلی رونما ہونے لگی۔ پہلے سیاہ رنگ میں عجیب سی چمک پیدا ہوئی، پھر اس چمکدار سیاہی نے زردی کی جھلک اختیار کرنی شروع کی، جو بتدریج طلائی رنگ کی طرف مائل ہوتی چلی گئی، اور جب رنگوں کا یہ تغیر سونے کی رنگت پر ختم ہوا تو میں نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ سونا، بالکل سونا ہے۔ رامو نے اضطراری انداز میں وہ طلائی توا اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ واقعی بالکل سونا لگ رہا ہے۔ رامو کی ماں، جو اسی وقت نہ جانے کہاں سے آن نکلی تھی، رامو کی بات سن کر بولی، بچوں کی رونق ہی کچھ اور ہوتی ہے۔
بہو کب تک گھر آ جائے گی؟ رامو نے جلدی سے توا اپنے پیچھے چھپا لیا۔ ماں شام تک لوٹے گی۔ صحیح کہہ رہی ہے تو، بچوں کے بغیر تو گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ تم کہاں گھوم رہی ہو ماں؟ کہیں ٹھوکر لگ گئی تو زخمی ہو جاؤ گی۔ آرام سے بستر پر لیٹی رہو، کوئی ضرورت ہو تو مجھے آواز دے لینا۔ سیتا نے اٹھ کر رامو کی ماں کو تھامتے ہوئے کہا۔ کھانا کھا لیا رامو نے؟ اس نے تو کھا لیا، مگر میں ابھی تک بھوکا ہوں۔ میں نے بڑھیا کو اپنی موجودگی جتانے کی نیت سے کہا۔ ایسے بھی کھانا دے دینا بیٹا، میرے لیے تو یہ رامو کا بھائی ہی ہے۔ سیتا رامو کی ماں کے ہمراہ اس کمرے سے نکل گئی اور رامو نے تلائی توا دوبارہ اپنے سامنے رکھ کر اہتمام سے چٹائی پر رکھا۔ اب اس کا کیا کرو گے؟ ابھی بہت وقت باقی ہے، اسے بھی سیٹھ گرداری لال کے پاس پہنچانا ہوگا۔ یہ تلائی توا اسے الجھن میں ڈال دے گا۔ سونا نرم ہوتا ہے، بہتر یہ ہے کہ اس کے ٹکڑے کاٹ لو۔ رامو اس اعتبار سے بہت سعادت مند تھا کہ ہر معقول بات کو بلا چون چرا تسلیم کر لیتا تھا، لہٰذا وہ فوراً ہی گھر سے چلا گیا۔ میں سیتا کا لایا ہوا گرم گرم کھانا کھا ہی رہا تھا کہ وہ لوٹ آیا۔ میں کھانے سے انصاف کرتا رہا اور وہ توے کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹنے میں مصروف ہو گیا۔ بازار سے واپسی میں موٹی موٹی چادروں کے کچھ ٹکڑے لیتے آنا، ایسا نہ ہو کہ بھاون دستے کو سونے میں بدلنا پڑے۔ میں نے اسے نصیحت کی۔ میں کھانے سے فارغ ہوا تو وہ تلائی توے کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل کر کے ایک رومال میں باندھ چکا تھا۔ میں ہاتھ دھو کر لوٹا تو وہ سیٹھ گردھاری لال کی طرف جانے کے لیے تیار تھا۔ وہ چلا گیا اور میں اگلے روز روانگی کے امکانات کے بارے میں غور کرنے لگا۔ رامو کی واپسی سے پہلے ہی آشا لوٹ آئی اور مجھے اور سیتا کو موجود پا کر اس نے چھوٹتے ہی رامو کے بارے میں سوال کیا۔ رامو شام ڈھلنے کے ذرا دیر بعد آیا تو اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا اور ہاتھ میں ایک نیا بریف کیس جھول رہا تھا۔ آشا نے حسب معمول دروازے پر اس کا استقبال کیا اور اس کے ہاتھ میں بریف کیس دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آج تو بابو معلوم دے رہے ہو، کیا لائے ہو اس میں؟ اس نے رامو کے ہاتھ سے بریف کیس چھیننے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن اس نے فوراً ہی بریف کیس مجھے تھما دیا۔ بھرائی چیز کو نہیں چھوتے، اس میں سلطان بابو کی بہت ضروری چیزیں ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ اس وقت وہ آشا کی باتوں میں قطعی دلچسپی نہیں لے رہا تھا۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ جلد از جلد تخلیہ حاصل کر کے مجھ سے دل کی بھڑاس نکال سکے۔ سیتا نے بھی اس کا اندیا بھانپ لیا، لہٰذا وہ غیر محسوس طریقے سے آشا کو اپنے ساتھ باتوں میں لگا کر لے گئی اور رامو میرے ساتھ بیٹھک میں گھس گیا۔ تم تو واقعی کمال کے آدمی ہو، اس نے میرا داہنا ہاتھ دباتے ہوئے پرجوش لہجے میں کہا۔ اب تو ہمارے دن پلٹ جائیں گے۔ خود پر قابو رکھو رامو، مایا آتی جاتی چھایا ہوتی ہے، اس سے اتنا دل نہیں لگانا چاہیے کہ مشکلات پیدا ہو جائیں۔ اس وقت تمہاری حالت ایسی ہو رہی ہے کہ کوئی بھی بلا وجہ تمہاری طرف متوجہ ہو سکتا ہے۔ تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو، لیکن مجھ کو خود پر اختیار نہیں رہا۔ جتنی رقم میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا وہ اس اٹیچی کیس میں بند ہے۔ کتنی ہے؟ 2 لاکھ 28,000 وہ صبح دے گا۔ میرے لیے تو حساب لگانا مشکل ہو گیا تھا۔ کوئی الجھن تو نہیں ہوئی تھی؟ کیل خریدتے ہوئے گردھاری لال نے مجھ سے جو کچھ کہا تھا اس کے باوجود پوٹلی کھلتے ہی وہ سناٹے میں آ گیا۔ تم جانو میرا ہولیا سے سودے سے کہاں میل کھاتا؟ گردھاری لال نے اپنے بند کمرے میں پوچھ ہی لیا کہ میں نے وہ سونا کہاں سے چرایا، پر مجھے بھی کہانی سوجھ گئی۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے کھنڈر سے زمین میں دبی ہوئی دیگ ملی ہے جو سونے کے برتنوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس کے تیور نرم پڑتے دیکھ کر میں نے یہ دھونس بھی جتا ڈالی کہ مجھے پیسے کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور آئندہ میں اسے 1 تولہ سونا بھی نہیں دوں گا، کیونکہ اس نے مجھے چور سمجھا تھا۔ وہ سالہ خراٹ ساہوکار میرے جھانسے میں آ گیا اور بار بار میرے پیر چھو کر معافی مانگتا رہا۔ اپنی صفائی میں اتنی بکواس کی اس نے کہ میں اکتا گیا۔ اس نے خوشامد کا سلسلہ اس وقت ختم کیا جب تک مجھ سے سوگند نہ اٹھوا لی کہ میں دیگ سے نکلنے والا ایک ایک رتی سونا بھی اسی کو بیچوں گا۔ پھر بھی تمہیں کافی دیر لگ گئی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کسوٹی لگا ہی لی تھی، پھر بھی تسلی کے لیے 3 ٹکڑے دوسری جگہوں پر بھیجے تھے۔ جب سب نے تصدیق کر دی تو سودا طے ہوا۔ اس دوران میں وہ دھندا بھول بھال کر اپنے کمرے میں میری خاطر تواضع میں لگا رہا۔ یہ کھنڈر میں دبی ہوئی دیگ کا خیال کیسے آ گیا تمہیں؟ اب نہ جانے کتنی بار اس کے پاس جانا پڑے۔ اس مرتبہ توے کے ٹکڑے لے گیا تھا، اگلی بار کسی اور برتن کی نوبت آ سکتی ہے۔ اگر وہ ہوشیاری سے
سارے ٹکڑے جوڑے گا تو اس کے لیے توے کی اصلیت معلوم کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ بڑی دور کی بات سوچی ہے تم نے۔ لوہے کی چادروں کے ٹکڑے لائے تم؟ کیسے لاتا؟ رقم کے لیے بریف کیس گردھاری لال نے اپنے آدمی سے ہی منگوایا تھا۔ میرے لیے تو رقم سنبھالنے کے بعد ایک ایک قدم چلنا دشوار ہو رہا تھا۔ میرا ارادہ کل روانگی کا ہے۔ میں نے چند لمحوں کے توقف کے بعد آہستگی سے کہا، میں تمہیں روک تو نہیں سکتا، پھر بھی 2-4 دن ٹھہر جاتے تو اچھا تھا۔ اس کا چہرہ اتر گیا اور لہجے میں مایوسی سمٹ آئی۔ اس نے جو کچھ کہا وہ خلوص اور نیک نیتی سے کہا تھا۔ کوشش کے باوجود مجھے اس کے چہرے پر ہرس اور مکاری کی کوئی علامت نظر نہیں آئی۔